عید الاضحیٰ اور جمعہ کے دن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بار الہ، یہ مبارک و مسعود دن ہے جس میں مسلمان معمورہ زمین کے ہر گوشے میں مجتمع ہیں۔ ان میں سائل بھی ہیں اور طلبگار بھی، ملتجی بھی ہیں اور خوف زدہ بھی۔ وہ سب ہی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور تو ہی ان کی حاجتوں پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ لہذا میں تیرے جود و کرم کو دیکھتے ہوئے اور اس خیال سے کہ میری حاجت براری تیرے لیے آسان ہے، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر۔ اے اللہ، اے ہم سب کے پروردگار، جبکہ تیرے ہی لیے بادشاہی اور تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے، اور کوئی معبود نہیں تیرے علاوہ جو بردبار، کریم، مہربانی کرنے والا، نعمت بخشنے والا، بزرگی و عظمت والا اور زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب بھی تو اپنے ایمان والے بندوں میں نیکی یا عافیت یا خیر و برکت یا اپنی اطاعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق تقسیم فرمائے، یا ایسی بھلائی جس سے تو ان پر احسان کرے اور انہیں اپنی طرف رہنمائی فرمائے، یا اپنے ہاں ان کا درجہ بلند کرے، یا دنیا و آخرت کی بھلائی میں سے کوئی بھلائی انہیں عطا کرے، تو اس میں میرا حصہ و نصیب فراہم کر۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے جہاں داری اور تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے، اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا۔ لہذا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو رحمت نازل فرما اپنے عبد، رسول، حبیب، منتخب اور برگزیدہ خلائق محمد پر اور ان کے اہل بیت پر جو نیکوکار، پاک و پاکیزہ اور بہترین خلق ہیں۔ ایسی رحمت جس کے شمار پر تیرے علاوہ کوئی قادر نہ ہو، اور آج کے دن تیرے ایمان لانے والے بندوں میں سے جو بھی تجھ سے کوئی نیک دعا مانگے تو ہمیں اس میں شریک کر دے۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار، اور ہمیں اور ان سب کو بخش دے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، میں اپنی حاجتیں تیری طرف لایا ہوں اور اپنے فقر و فاقہ و احتیاج کا بار گراں تیرے در پر لا اتارا ہے، اور میں اپنے عمل سے کہیں زیادہ تیری آمرزش و رحمت پر مطمئن ہوں، اور بے شک تیری مغفرت و رحمت کا دامن میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ لہذا تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور میری ہر حاجت تو ہی برلا، اپنی اس قدرت کی بدولت جو تجھے اس پر حاصل ہے، اور یہ تیرے لیے سہل و آسان ہے، اور اس لیے کہ میں تیرا محتاج اور تو مجھ سے بے نیاز ہے، اور اس لیے کہ میں کسی بھلائی کو حاصل نہیں کر سکا مگر تیری جانب سے، اور تیرے سوا کوئی مجھ سے دکھ درد دور نہیں کر سکا، اور میں دنیا و آخرت کے کاموں میں تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے اللہ، جو کوئی صلہ و عطا کی امید اور بخشش و انعام کی خواہش لے کر کسی مخلوق کے پاس جانے کے لیے کمر بستہ و آمادہ اور تیار و مستعد ہو، تو اے میرے مولا و آقا، آج کے دن میری آمادگی و تیاری اور سر و سامان کی فراہمی و مستعدی تیرے عفو و عطا کی امید اور بخشش و انعام کی طلب کے لیے ہے۔ لہذا اے میرے معبود، تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور آج کے دن میری امیدوں میں مجھے ناکام نہ کر۔ اے وہ جو مانگنے والے کے ہاتھوں تنگ نہیں ہوتا اور نہ بخشش و عطا سے جس کے ہاں کمی ہوتی ہے، میں اپنے کسی عمل خیر پر جسے آگے بھیجا ہو اور سوائے محمد اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کی شفاعت کے کسی مخلوق کی سفارش پر جس کی امید رکھی ہو
اطمینان کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، میں تو اپنے گناہ اور اپنے حق میں برائی کا اقرار کرتے ہوئے تیرے پاس حاضر ہوا ہوں۔ درہاں حالانکہ میں تیرے اس عفو عظیم کا امیدوار ہوں جس کے ذریعے تو نے خطا کاروں کو بخش دیا، پھر یہ کہ ان کا بڑے بڑے گناہوں پر عرصے تک جمے رہنا تجھے ان پر مغفرت و رحمت کی احسان فرمائی سے مانے نہ ہوا۔ اے وہ جس کی رحمت وسیع اور عفو بخشش عظیم ہے، اے بزرگ، اے عظیم، اے بخشندہ، اے کریم، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنی رحمت سے مجھ پر احسان اور اپنے فضل و کرم کے ذریعے مجھ پر مہربانی فرما اور میرے حق میں اپنے دامن مغفرت کو وسیع کر۔ بار الہ، یہ مقام خطبہ و امامت نماز جمعہ تیرے جان نشینوں اور برگزیدہ بندوں کے لیے تھا اور تیرے امانت داروں کا محل تھا، درہاں حالانکہ تو نے اس بلند منصب کے ساتھ انہیں مخصوص کیا تھا، غصب کرنے والوں نے اسے چھین لیا اور تو ہی روز اول سے اس چیز کا مقدر کرنے والا ہے۔ نہ تیرا امر و فرمان مغلوب ہو سکتا ہے اور نہ تیری قطعی تدبیر قضاء و قدر سے جس طرح تو نے چاہا ہو اور جس وقت چاہا ہو تجاوز ممکن ہے، اس مصلحت کی وجہ سے جسے تو ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال تیری تقدیر اور تیرے ارادہ و مشیت کی نسبت تجھ پر الزام عائد نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اس غصب کے نتیجے میں تیرے برگزیدہ اور جان نشین مغلوب و مقہور ہو گئے اور ان کا حق ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ تیرے احکام بدل دیے گئے، تیری کتاب پس پشت ڈال دی گئی، تیرے فرائض و واجبات تیرے واضح مقاصد سے ہٹا دیے گئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے متروک ہو گئے۔ بار الہ، تو ان برگزیدہ بندوں کے اگلے اور پچھلے دشمنوں پر اور ان پر جو ان دشمنوں کے عمل و کردار پر راضی و خوشنود ہوں اور جو ان کے تابع اور پیروکار ہوں لعنت فرما۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما، بے شک تو قابل حمد و ثناء بزرگی والا ہے، جیسی رحمتیں، برکتیں اور سلام تو نے اپنے منتخب و برگزیدہ ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے ہیں، اور ان کے لیے کشائش، راحت، نصرت، غلبہ اور تائید میں تعجیل فرما۔ بار الہ، مجھے توحید کا عقیدہ رکھنے والوں، تجھ پر ایمان لانے والوں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان ائمہ کی تصدیق کرنے والوں میں سے قرار دے جن کی اطاعت کو تو نے واجب کیا ہے، ان لوگوں میں سے جن کے وسیلے اور جن کے ہاتھوں سے توحید، ایمان اور تصدیق یہ سب چیزیں جاری کرے۔ میری دعا کو قبول فرما، اے تمام جہانوں کے پروردگار۔ بار الہ، تیرے حلم کے سوا کوئی چیز تیرے غضب کو ٹال نہیں سکتی اور تیرے عفو درگزر کے سوا کوئی چیز تیری ناراضگی کو پلٹا نہیں سکتی اور تیری رحمت کے سوا کوئی چیز تیرے عذاب سے پناہ نہیں دے سکتی اور تیری بارگاہ میں گڑ گڑاہٹ کے علاوہ کوئی چیز تجھ سے رہائی نہیں دے سکتی، لہذا تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنی اس قدرت سے جس سے تو مردوں کو زندہ اور بنجر زمینوں کو شاداب کرتا ہے مجھے اپنی جانب سے غم و اندوہ سے چھٹکارا دے۔ بار الہ، جب تک تو میری دعا قبول نہ فرمائے اور اس کی قبولیت سے آگاہ نہ کر دے مجھے غم و اندوہ سے ہلاک نہ کرنا اور زندگی کے آخری لمحوں تک مجھے صحت و عافیت کی لذت سے شاد کام رکھنا اور دشمنوں کو میری حالت پر خوش ہونے اور میری گردن پر سوار اور مجھ پر مسلط ہونے کا موقع نہ دینا۔ بار الہ، اگر تو مجھے بلند کرے تو کون پست کر سکتا ہے اور تو پست کرے تو کون بلند کر سکتا ہے اور تو عزت بخشے تو کون ذلیل کر سکتا ہے اور تو ذلیل کرے تو کون عزت دے سکتا ہے اور تو مجھ پر عذاب کرے تو کون مجھ پر ترس کھا سکتا ہے اور اگر تو ہلاک کرے تو کون تیرے بندے کے بارے میں تجھ پر
معترض ہو سکتا ہے یا اس کے متعلق تجھ سے کچھ پوچھ سکتا ہے، اور مجھے خوب علم ہے کہ تیرے فیصلے میں نہ ظلم کا شائبہ ہوتا ہے اور نہ سزا دینے میں جلدی ہوتی ہے۔ جلدی تو وہ کرتا ہے جسے موقع کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ ہو، اور ظلم کی اس سے حاجت ہوتی ہے جو کمزور و ناتواں ہو، اور تو اے میرے معبود ان چیزوں سے بہت بلند و برتر ہے۔ اے اللہ، تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے بلاؤں کا نشانہ اور اپنی عقوبتوں کا ہدف نہ قرار دے۔ مجھے مہلت دے اور میرے رنج و غم کو دور کر میری لغزشوں کو معاف کر دے، اور مجھے ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں مبتلا نہ کر، کیونکہ تو میری ناتوانی، بے چارگی اور اپنے حضور میری گڑگڑاہٹ کو دیکھ رہا ہے۔ بار الہ، میں آج کے دن تیرے غضب سے تیرے ہی دامن میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے پناہ دے، اور میں آج ہی کے دن تیری ناراضگی سے امان چاہتا ہوں۔ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے امان دے، اور تیرے عذاب سے امن کا طلبگار ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور مجھے عذاب سے مطمئن کر دے، اور تجھ سے ہدایت کا خواستگار ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور مجھے ہدایت فرما، اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور میری مدد فرما، اور تجھ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور مجھ پر رحم کر، اور تجھ سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور مجھے بے نیاز کر دے، اور تجھ سے روزی کا سوال کرتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور مجھے روزی دے، اور تجھ سے کمک کا طالب ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور میری کمک فرما، اور گزشتہ گناہوں کی آمرزش کا خواستگار ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور مجھے بخش دے، اور تجھ سے گناہوں کے بارے میں بچاؤ کا خواہاں ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور مجھے گناہوں سے بچائے رکھ، اس لیے کہ اگر تیری مشیت شامل حال رہی تو کسی ایسے کام کا جسے تو مجھ سے ناپسند کرتا ہو مرتکب نہ ہوں گا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے مہربان، اے نعمتوں کے بخشنے والے، اے جلالت و بزرگی کے مالک، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور جو کچھ میں نے مانگا اور جو کچھ طلب کیا ہے اور جن چیزوں کے حصول کے لیے تیری بارگاہ کا رخ کیا ہے، ان سے اپنا ارادہ، حکم اور فیصلہ متعلق کر اور انہیں جاری کر دے، اور جو بھی فیصلہ کرے اس میں میرے لیے بھلائی قرار دے، اور مجھے اس میں برکت عطا کر، اور اس کے ذریعے مجھ پر احسان فرما، اور جو عطا فرمائے اس کے وسیلے سے مجھے خوشبخت بنا دے، اور میرے لیے اپنے فضل و کشائش کو جو تیرے پاس ہے زیادہ کر دے، اس لیے کہ تو تمنگر و کریم ہے، اور اس کا سلسلہ آخرت کی خیر و نیکی اور وہاں کی نعمت فراواں سے ملا دے۔ اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے،